بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل کے جنگ اور نیوز میں میرا ایک کامنٹ چھپا تھا اور وہ کامنٹ تھا نیب کے اوپر، اور نیب نے جو فرح خان کے متعلق جو آپ کو بتایا کہ ایک پریس ریلیز ایشو کی تھی، اس کے اوپر بیسیکلی میرا کامنٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ جی فرح خان کے اگینسٹ جس قسم کی پریس ریلیز ایشو کی تھی نیب نے، تو میرا کویشچن صرف یہ تھا، اور اس کے اوپر میں نے پھر بیک گراؤنڈ بھی لکھا کہ نیب کیا کچھ کرتا رہا، اور وہ یہ تھا کہ کس طرح سے نیب ایک ایسے شخص کے اگینسٹ پروسیڈ کر سکتی ہے جس نے کوئی پبلک آفس ہولڈ نہ کیا ہو، اور اس کے اوپر یہ، اور میں نے یہ بھی کہا کہ بیسیکلی یہ جو کیس فرح خان کا ہے یہ ایف بی آر کا ایشو ہے، ٹیکس کا معاملہ ہے، اور ایف بی آر کو اس معاملے کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے میں نے 1-2 دن پہلے اس کے اوپر ویلاگ بھی کیا تھا۔ اچھا، اس کے اوپر ظاہر ہے میری کامنٹری تھی، اور میں نے یہ بھی اس میں کہا کہ جی نیب ہمیشہ سے استعمال ہوا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ کرتا رہا، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا، کس طرح سے یہ مطلب ہے کلبازیاں کھاتا رہا بار بار، اور ہر گورنمنٹ اور جو بھی طاقتور مطلب ہے کہ جو پاور میں لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ پھر اپوزیشن کو وکٹمائز کرتا رہا، اور اس کی پوری تاریخ ہے 20-22 سال کی۔ تو اس کے اوپر ایک مجھے جو ہے نیب کی طرف سے ایک رسپانس ملا، اور انہوں نے بیسیکلی پریس ریلیز ایشو کی، اپنی طرف سے ایک کلیریفیکیشن بھی ایشو کیا، اور ایک اردو میں آیا مجھے پہلے جو صبح تقریباً مجھے حافظ طارق خلیل صاحب ہیں، جنگ کے کافی سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا، اور وہ مطلب ہے کہ نیب کی بیٹ بھی ہے ان کے پاس، اور نیب کے چیئرمین اور سب لوگ ان کے کافی قریب ہیں، تو ان کو انہوں نے بھیجا، جو مجھے انہوں نے تقریباً کوئی 11:15 بجے کل بھیجا، اور اس پریس ریلیز کو اگر آپ پڑھیں تو وہ انہوں نے مجھے مطلب ہے کہ ٹھیک ہے جب کوئی شخص کو لکھتا ہے تو آپ اس کی کنٹرڈکشن آپ ایشو کریں، کلیریفیکیشن، لیکن انہوں نے ایک دھمکانے کی بھی کوشش کی مجھے، تو وہ جو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو ایک یہ کہا کہ چلیں یہ وہ بے شک کہہ دیں، ایک تو انہوں نے میرے کامنٹ کو، حالانکہ میرا یہ اپنا کامنٹ تھا، تجزیہ تھا، اور اس کو انہوں نے خبر بنا دیا، جو کہ وہ خبر نہیں تھی، وہ میرا تجزیہ تھا، لیکن چلیں وہ قابلیت ہے نیب کی، اور نیب اپنی قابلیت کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے چاہے خبر ہے تو خبر کو وہ تجزیہ بنا دے، تجزیہ کو خبر بنا دے، اور جو لوگ جرنلزم کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی رائے، اس کا ایک جواب دہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور ایک خبر کی جواب دہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے خبر اس کو سمجھ کے اور خبر ہی اس کو جان کر، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑی من گھڑت قسم کی لاغ بے بنیاد حقائق کے منافی اور کسی ثبوت کے بغیر نیب کا موقف لیے بغیر نیب کی ساکھ اور شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، حالانکہ اس میں نیب کا موقف شامل تھا، اگر وہ تجزیہ جو میرا تھا یا جس کو وہ خبر کہہ رہے ہیں اگر وہ پڑھتے اس میں نیب کا موقف شامل تھا، لیکن پڑھے بغیر پتہ نہیں، چونکہ ظاہر ان کو اچھا نہیں لگا جو میرا کریٹیسزم تھا نیب کے اوپر، لیکن آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں، جو یعنی کہ میں نے انصار عباسی نے لکھا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں نیب نے انصار عباسی کے خلاف باقاعدہ طور کے اوپر قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پہلے مرحلے میں ہم انہیں قانونی نوٹس بھیجیں گے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم پیمرا اور کونسل آف کمپلینٹس میں بھی ان کے خلاف شکایت درج کریں گے۔ اب پھر دوبارہ اسی کو وہ قابلیت دیکھ لیں آپ، نیب کی قابلیت، آپ جی بسم اللہ، آپ قانونی نوٹس بھیجیں، آپ مجھے عدالت میں لے کے جائیں، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم انصار عباسی کو پیمرا میں بھی لے کے جائیں گے، اور کونسل آف کمپلینٹ میں بھی ان کے خلاف درج کریں گے، شکایت درج کریں گے، تو ان کو اتنا پتہ نہیں ہے نیب کو، اور یہ قابلیت کی بات ہے کہ جو پرنٹ جرنلزم ہے، میرا تعلق مطلب ہے کہ ٹی وی چینل سے نہیں ہے، ٹی وی چینلز کے اوپر کوئی مقدمہ ہوتا ہے، ٹی وی چینلز کے متعلق اگر کوئی کسی مسئلے میں کوئی ڈسپیوٹ ہو تو وہاں پہ پیمرا آتا ہے، وہاں پہ یہ کونسل آف کمپلینٹس کا معاملہ آتا ہے، جو پرنٹ جرنلزم ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا پیمرا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا یہ جو کونسل آف کمپلینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں پریس کونسل آف پاکستان میں جانا چاہیں وہ ضرور چلے جائیں، وہ عدالت میں جانا چاہیں وہ ضرور چلے جائیں، اور جو بھی دوسرے رستے ہیں، لیکن یہ قابلیت آپ دیکھیں کہ وہ ہمیں، یعنی کہ پرنٹ اخبار کو وہ پیمرا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جن کے بارے میں یعنی کہ یہ وہی والی بات کہ جس کی جو ان کی اپنی قابلیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھیں کس قسم کے قابل لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور ظاہر ہے میڈیا کو دیکھنے والے بھی وہاں کافی سینئر لوگ ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کس گریڈ میں کتنی تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کو بھی یہ بیسک فنڈامنٹل جو ایک انفارمیشن ہے، جو ایک عام بھی صحافی کو یا ایک عام سرکاری افسر کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے، وہ ان کو نہیں پتہ، لیکن
پھر آگے انہوں نے پھر جا کے اسی جو یہ پریس ریلیز ہے اس میں پھر انصار عباسی کو کہ جی وہ نیب کا آرڈیننس بھی پڑھ لیں، وہ اس اور بھی دوسرے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں پڑھ لیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو اسٹارٹ کیا ہے، جس قسم کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہم میرٹ کے اوپر کرتے ہیں، وہ سارا کچھ اس طرح کی بات۔ اچھا، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ پھر میرا کوئی 4-5 بجے مجھے ایک اور پریس ریلیز کسی اور ایک اخبار نویس کے ذریعے ملی جو انگریزی میں تھی، اور اس میں یہ والی چیز شامل نہیں تھی جو مجھے کہ جی آپ کو قانونی نوٹس بھی دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور یہ والے پیمرا والی بات، اس قسم کی بات اس میں شامل نہیں تھی۔ وہ انگریزی کا انگلش میں تھا، اور اس میں بھی وہی والی بات لکھی تھی کہ ہمارا ورژن نہیں لیا گیا۔ اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ورژن انہوں نے اس اپنی کلیریفیکیشن میں دیا، وہ سارا کہ سارا میرا ورژن جو تھا وہ آلریڈی میری اس کامنٹ میں انکلوڈیڈ تھا، جو میرا انہوں نے پڑھا ہی نہیں، اور اس کو بغیر پڑھے صرف ہیڈ لائن کو دیکھ کے شاید انہوں نے غصے میں وہ سارا کچھ جو لکھ دیا۔ لیکن اینی ہاؤ، اب یہ کیا وجہ ہوئی کہ جو اردو کا تھا اس میں کچھ اور تھا کلیریفیکیشن میں، انگریزی کا کلیریفیکیشن میں کچھ اور تھا، اور اس لیے کہ جس وقت مجھے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ 11:15 بجے مجھے ملا تھا، تو میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور میں نے کہا کہ یہ مجھے اس قسم کی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ جی ہم عدالت میں چلے جائیں گے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، آپ چلیں، اور آپ کے تو میں نے پھر یہ کرتوت کا لفظ استعمال کیا کہ جو کرتوت ہیں نیب کے، وہ ظاہر ہے کس قسم کے کرتوت رہے ہیں، اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا یہ بات کروں گا کہ نیب کے 20-22 سال اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا انہوں نے، اس ملک کی سول بیوروکریسی کو تباہ کیا، اس ملک کے بزنس مینوں کو ہراس کیا اس نیب نے۔ اور میں اور یہ پہلے ہی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے نیب کوئی 2-3-4 سیاستدانوں کا نام بتا دے کہ جن کو انہوں نے کنوکشن کروائی ہو سپریم کورٹ کے لیول تک، مجھے کوئی 2-3 کیس بتا دیں جہاں پہ انہوں نے سیاستدانوں سے ریکوریز کروائی ہوں، اور یہ فائنلٹی کی بھی بات کروں جو سپریم کورٹ کے حد تک مطلب ہے کہ فائنل کیس ہو گئے ہوں۔ انہوں نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں، انہوں نے لوگوں کے میں کہتا ہوں مرڈرز کیے ہیں، بیکاز بہت سے کئی ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پہ جن لوگوں کو انہوں نے ہراساں کیا انہوں نے خودکشیاں کی ہیں، یہاں پہ جیلوں کو انہوں نے جن لوگوں کو ڈالا اس میں سے کئی لوگ جیلوں میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور ایک پروفیسر صاحب کو بھی کوئی 1-2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کو ہتھکڑی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس وقت بھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی اس وقت ہتھکڑی لگی ہوئی تھی، وہ بھی نیب کے ہی ملزم تھے۔ اور سو کتنے لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، کتنے لوگوں کو بے عزت کیا انہوں نے، اور پھر پروو کچھ نہیں ہوتا، پروو کچھ نہیں کیا۔ سول بیوروکریسی کے ایسے لوگ جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو سول بیوروکریسی میں جن لوگوں کے اوپر پرائڈ لی جاتی تھی، مطلب آپ فواد حسن فواد کا نام لے لیں، آپ دیکھیں کس طریقے سے ان کو کوئی 1.5-2 سال جیل میں رکھا۔ آج چیمہ کے ساتھ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، مطلب ہے کہ وہ ینگ آفیسر ہے، گریڈ 20 کا آفیسر ہے، وہ اب یعنی کہ 3 سال جیل میں ان کو رکھا، اور وہ اس وقت گورنمنٹ سروس میں کنٹینیو کرنے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ میں ریزگنیشن کرنے جا رہا ہوں۔ اور ان کی وجہ سے آپ دیکھیں صرف یہ نہیں، مطلب ہے کہ ڈزنز آف آفیسرز اور بڑے ریپیوٹیڈ لوگوں کو بھی انہوں نے مطلب ہے کہ وہاں پہ نوٹسز دیے، انویسٹیگیشنز کے لیے بلایا، خوار کیا۔ اسی لیے بیوروکریسی بے شک آپ پچھلی گورنمنٹ کی کسی بھی آپ دیکھ لیں گے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آپ دیکھیں بار بار وہ یہ کہتے رہے، اور یہ بیوروکریسی اسی طریقے سے ایون ملٹری کے آرمی چیف کے پاس ہو گئے کہ جی ہم اس ماحول میں کام نہیں کر سکتے۔ یہی بزنس مین کا حال تھا، وہ عمران خان صاحب کے پاس، مطلب عمران خان ہو یا کوئی بھی ڈفرینٹ گورنمنٹس جا کے پرائم منسٹر کے پاس جاتے رہے، اور وہ آرمی چیف کے پاس جاتے رہے کہ اس ماحول میں نیب کے ہوتے ہوئے ہم بزنس نہیں کر سکتے۔ یہ بلا اور بغیر کسی مطلب ہے کہ عذر کے، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی ثبوت کے یہ لوگوں کو ہراس کرتے ہیں، یہ لوگوں کو ہاؤنڈ کرتا ہے نیب۔ اور پھر یہ کہ جی انہوں نے فائلیں بنائی ہوئی ہیں ہر ایک کے متعلق، سرکاری افسروں یا بزنس مین اور جس کو چاہتے ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کورٹس نے کس قسم کی مطلب ہے کہ یہ نیب جو کہتا ہے کہ جی ہم میرٹ اور رول آف لا، ہم رولز کے مطابق اور سب یہ کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کورٹس نے، سپیریئر جوڈیشری نے کس قسم کے مطلب ہے کہ فیصلوں میں کس قسم کی آبزرویشن دی ہوئی ہیں اسی نیب کے بارے میں۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں۔ آپ مطلب ہے کہ ایک نہیں اور اس قسم کی مطلب ہے کہ فیصلوں میں لکھا گیا کہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر یہ کیسز بنائے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کو
ان کی انویسٹیگیشن سکلز ہی کچھ نہیں ہیں. یہ ایشوز کو سمجھے بغیر یہ کیس بناتے ہیں, اور پھر پولیٹیکل انجینئرنگ سیاست کے لیے نیب بار بار استعمال ہوا, سیاسی پارٹیوں کو بنانے اور بگاڑنے میں استعمال ہوا, حکومتوں کو بنانے اور بگاڑنے میں استعمال ہوتا ہے, اور ہوتا رہا, ابھی تک بھی ہوتا رہا ہے. سو میں اب دیکھیں کہ پچھلے, اور میرا یہی تھا کہ پچھلی گورنمنٹ میں فرض کریں کہ اگر اس گورنمنٹ نے ان کو استعمال کیا اپنی اپوزیشن کے اگینسٹ, تو اب یہ ہے کہ جی انہوں نے یہ جو کیس سٹارٹ کیا, تو یہ ایک, میں نے کہا تھا یہ ایک دانہ ڈالا انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کے لیے کہ جی اب ہم آپ کے لیے کام کریں گے, اب ہم عمران خان کے اگینسٹ کیسز بنائیں گے. اب پچھلے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جتنے کیسز پی ٹی آئی کے تھے ان کے بارے میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا, پی ایم ایل کیو کے کیسز کے بارے میں کیا کیا, سب ختم کیا. اس سے پہلے آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی, اس سے پہلے زرداری صاحب کی حکومت تھی, جتنے بھی کیسز تھے ان کے متعلق جنرلی موسٹلی کیسز اور انویسٹیگیشنز ان کو دبا دیا گیا, ان کو ختم کروا دیا گیا, یہ سب کچھ. اور یہ پورے کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. آپ جب سے یہ, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب سے نیب بنی ہے, یہ نیب میری نظر میں یہ ایک اتنا بڑا فتنہ ہے جس نے بہت زیادہ نقصان پاکستان کو پہنچایا ہے, جس نے لوگوں سے بے پناہ زیادتیاں کی ہیں, اور یہ تو اب ان کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک فیصلے میں نے سپریم کورٹ کا میں نے خود لکھا تھا وہ نیوز اور جنگ, اس میں تو یہ بھی ایک کیس میں کہا گیا کہ یہ تو کیس بنایا اس طرح گیا, آبزرویشن تھی جج صاحب کی, اور وہ آبزرویشن ورڈکٹ میں لکھی ہوئی ہے, کورٹ کے آرڈر میں لکھی ہوئی ہے کہ کیس کہ جی پیسہ, مطلب کہ پیسہ پکڑنے کے لیے کیس بنایا گیا. آپ دیکھیں کہ کتنی سیریس باتیں, اور ایسا کچھ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں آپ دیکھیں. پھر یہی والی بات کہ جی ایک مفتاح اسماعیل آپ دیکھ لیں, آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کی ریپیوٹ کیسی ہے, آپ بہت سے اور لوگ جو ہیں اسی لحاظ سے, آپ احسن اقبال کو دیکھ لیں آپ. اچھا اس کے علاوہ ایک اور آپ بتا دوں, ایک تو یہ کہ جی جھوٹے کیس بناتے ہیں, اور اس میں ایک ہسٹری ہے پوری, بہت زیادہ نمبرز آپ کو ملے گا کہ جی لوگوں کو پھنسانے کے لیے, ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جھوٹے کیس بناتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کرپشن کے, جس کا میں نے بہت لکھتا رہا کہ بہت بڑے زبردست قسم کے بھی کیسز آئے, بڑے اسٹرانگ ایویڈنس آئے, بہت بڑے پولیٹیشنز کے بارے میں انہوں نے وہ بھی تمام کے تمام پولیٹیکل اپنی فرینڈلی پروسیکیوشن کے ذریعے اور اپنی کمپرومائز انویسٹیگیشن کے ذریعے وہ سارے کے سارے کیس انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر بھی ختم کیے, اور پھر کورٹ کے اندر بھی جا کے ختم کیے. وہاں پہ ڈاکومنٹس گما دیتے ہیں یہ جا کے, وہاں پہ جو آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس, جو پہلے سارا کچھ آپ کے پاس مہیا ہوتا تھا, سب کچھ آپ کے پاس ہوتا تھا, جس وقت وہاں پہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکومنٹس ہیں ہی نہیں ہمارے پاس. اور پھر جن اکیوز کو پہلے اتنے اسٹرانگ کیسز بنتے ہیں, جن کو بناتے ہیں, ان اکیوز کے جا کے حق میں جا کے گواہیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اس لحاظ سے نیب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے سب کے سامنے ہے, اور یہ میں کنوکشن سے یہ کہتا ہوں یہ وہ ادارہ ہے کہ جس کو ایبالش کیا جانا چاہیے. یہ اور اسی لیے میں ابھی نہیں, میں کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں. اور یہ پہلے اگر عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے ان کے پولیٹیکل اپوننٹس کو یہ خوش, مطلب ہے کہ یہ وکٹمائز کرتا تھا, تو اب یہ شہباز شریف صاحب اور یہ جو ابھی اتحادی ہیں ان کے لیے یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اور فرح بی بی اور واٹ ایور جو بھی ہے, بہت سے لوگوں کو یہ ہراس کرے گا, سب کچھ کرے گا, نکلے گا کچھ نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ اسی ساری جو یہ سیاست کرتا ہے, یہ جو ان کی جو اپنی سیاست ہے نا, جو منورنگ ہے نیب کی, یہ اس کی بقا کا ذریعہ ہے. بیکاز اس نے ہر رولر کو خوش کرنا ہے, ان کے کیسز ختم کر کے اور ان کی اپوننٹس کو گھیرا تنگ کر کے ان کے اگینسٹ. سو اس کے اوپر انفارچونیٹلی چارٹر آف ڈیموکریسی کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو نے, ان دونوں نے کہا تھا ہم اس کو ختم کریں گے. حالانکہ انہوں نے بہت بھگتا پہلے اس سے, لیکن انہوں نے نہیں ختم کیا. عمران خان صاحب بھی اس اکاؤنٹیبلٹی کو نہیں مانتے تھے جس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نیب کرتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ اس کو بھی عمران خان صاحب نے بھی اس کو مطلب کہ ریفارم نہیں کیا. اور اب مجھے جو اس قسم کی اب نئے کیسز بننا شروع ہو گئے, اور فرح بی بی اور پھر عمران خان کو بیسیکلی دیکھیے گا ٹارگٹ کریں گے. میرا یہ مطلب ہے کہ میرا یہ کامنٹ ہے, میرا یہ ویو ہے, میری انالیسز ہے جس کو یہ چیلنج کرتے ہیں. تو اب مقصد وہی ہے, چونکہ ٹریک ریکارڈ یہ ہے تو اس کو اب وہ کریں گے تاکہ خوش ہو جائیں شہباز شریف صاحب, ان کے اتحادی خوش ہو جائیں کہ دیکھیں ہم ان کو پکڑ رہے ہیں, تاکہ یہ قائم رہیں. لیکن اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہونے والی, نہ ہو رہی ہے. سو اس کے اوپر بالکل آپ جائیں جی, مجھے دعوت دے کے جائیں, مجھے جو قانونی چارہ جوئی کرنی ہے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ساری باتیں میں کر رہا ہوں
یہ باتیں عدالت میں بھی آپ کے ساتھ اسی قسم کی باتیں ہوں گی، اور میرا یہی جو ہے سٹانس ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ جو نیب ہے، اس نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی، اس نے پاکستان کے اداروں کے ساتھ، اس نے بزنس مین، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس نے بیوروکریسی کو تباہ کر دیا، اس نے پاکستان کے بزنس مین کو ہراس کیا. آپ دیکھیں میر شکیل الرحمان صاحب کا کیا کیس تھا؟ کوئی کیس نہیں تھا، اور ویریفیکیشن کی سٹیج کے اوپر ان کو بلایا گیا کہ آپ کے خلاف یہ کمپلینٹ آئی ہے، صرف ہم نے ابھی ویریفائی کرنا ہے. ان کو پکڑ کے تو سال سے اوپر ان کو جیل میں رکھ دیا. تو یہ کس قسم کی یہ تو بالکل جیسے مافیاز جس طرح آپریٹ کرتے ہیں، تو یہ تو حالات ہیں مطلب ہے کہ اس کے، اور پورے مطلب ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں تو یہ بھی کہا گیا، صدیق الفاروق آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو پکڑا گیا، تو وہاں پہ جو اس وقت کے پروسیکیوٹر جنرل تھے، انہوں نے کورٹ میں جا کے کہا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کہ ہم نے ان کو گرفتار کر دیا لیکن ہم بھول گئے ہیں، ہم نے ان کو ڈمپ کر دیا کہیں، یعنی ہم بھول گئے ہیں اس کو ڈمپ کر کے. اب دیکھیں، اندازہ لگائیں انسانوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. اور پھر براڈ شیٹ اسکینڈل، اور پاکستان کو کتنا بدنام کیا انہوں نے پوری دنیا میں، کیا کچھ ان کے متعلق ہو رہا ہے. ایک تو ملک کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں، اور پھر جو بیرون ملک ان کے جو جس طریقے سے ان کی جو نالائکی، نااہلی اور جھوٹے کیس جو بناتے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کو کتنے بڑے بڑے جرمانے بھرنے پڑ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے، آپ جو مرضی مجھے جس طریقے سے دھمکا دیں، جو دھمکی دینا چاہتے ہیں دے دیں، جو عمل کرتے ہیں اس کے اوپر عمل کر لیں، لیکن اس چیز کے اوپر میرا جو ویو ہے، یہ میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اور یہ احتساب نہیں ہے. یہ جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ ہے، اور یہ بلیک میلنگ کا ادارہ ہے، جس کو ہر حال میں میرے خیال میں بند ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.